الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان اور فرقان کی بحث میں قرأت کے بارے میں مختلف نقطہ نظر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگرچہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک سے زیادہ قرأتیں ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور اس تاریخ کی روشنی میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس سارے مسئلے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل دوسری صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود قرآن اپنی قرأت اور اپنی جمع و تدوین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت علوم القرآن کے نام سے جو ذخیرہ موجود ہے اس میں تاریخی روایات کیا بیان کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک قرأت وہ ہے جس میں وہ پہلے مرحلے میں نازل ہوتا رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ترتیب دیا، اس ترتیب کے مطابق پھر اس کی ایک دوسری قرأت کی گئی، اور اس میں بھی یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ پوری کی پوری قرأت 2 مرتبہ ہوئی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر شامل رہی جب جبریل امین نے آخری سال میں 2 مرتبہ اس کو پڑھا۔ اس تاریخی ریکارڈ کے ساتھ ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے تھے کہ خود قرآن بھی اس معاملے میں یہی بات کہتا ہے، اور اس نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اس وقت کے حالات کو بھی وہ پروردگار جانتا ہے، اس کے مطابق قرآن نازل کر رہا ہے۔ اور سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور جو بعد میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی جو پیغمبر یا صحابہ کے سامنے نہیں ہیں اور اللہ ان سے واقف ہے، اور جو مسلمانوں کو اب قیامت تک پیش آنے والی ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، لہٰذا اس کا لحاظ کر کے وہ اس پورے قرآن کو دوبارہ ترتیب دیں گے۔ یہ بات خود قرآن نے بیان کر دی۔ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اب اس کے بعد لازم ہے کہ اس دوسری قرأت کی پیروی کی جائے۔ تو یہ دوسری قرأت جس کو ارزا اخیرہ کی قرأت اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اس میں اب آخر میں یہ سوال سامنے آ گیا تھا کہ اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو حدیث کی کتابوں میں قرآن کے 7 حروف پر اترنے کے معاملے میں آئی ہے۔ چنانچہ اس روایت پر ہم اب متن کے لحاظ سے کچھ تنقیدی پہلو نمایاں کر رہے تھے۔ اس میں 2 چیزیں زیر بحث آ گئی تھی۔ ایک یہ چیز زیر بحث آ گئی تھی کہ یہ روایت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کی تمام امہات کتب میں موجود ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو فن حدیث موجود ہے اس کی روشنی میں اس کی سند پر بھی کوئی ایسی بحث نہیں کی جا سکتی کہ اسے آپ بالکل متروک یا مردود قرار دے دیں۔ سند میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روایت بالعموم قبول کی جاتی ہے اور کسی نوعیت کا کوئی انقطاع بھی بظاہر نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روایت کے معنی کیا ہے؟ روایت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر اس کا مطلب ہی دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس کلام کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی؟ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات ہم نے یہ اس میں دیکھی تھی کہ روایت کا مدعا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یعنی یہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس میں 7 حروف سے کیا مراد ہے۔ یہ جب کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید 7 حروف پر اترا تو اس سے کوئی آخر مصداق ہوگا نا جس کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر اس 14 صدیوں میں نہ صرف یہ کہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا بلکہ ایک اقوال کا جنگل ہے جس میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیوطی بہت وسیع الاطلاع لوگوں میں سے، یعنی امام ابن تیمیہ اور سیوطی کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے
کہ ہمارے تاریخی ذخائر میں یا ہماری روایات میں جو بات ان کو معلوم نہ ہو وہ پھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی. یعنی بہت وسیع الاطلاع ہے دونوں بزرگ. امام ابن تیمیہ کے بارے میں تو یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ اما الحدیث فلا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث، یعنی جس حدیث سے ابن تیمیہ واقف نہ ہو پھر وہ حدیث ہی نہیں. یہ ان کے غیر معمولی وسیع الاطلاع ہونے پر دلالت کرتا ہے. سیوطی کا معاملہ بھی کم و بیش یہی ہے، یعنی ان کے فہم کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے. انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو جمع کیا ہے اس میں نقد و تبصرہ کے جو اسالیب اختیار کیے ہیں ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہایت وسیع الاطلاع آدمی ہے. انہوں نے اپنی کتاب الاتقان میں، اور الاتقان ہمارے پاس زرکشی کی برہان اور سیوطی کی اتقان، یہ دو کتابیں در حقیقت علوم القرآن میں ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی امہات کتب ہیں. سیوطی کی اتقان اور زرکشی کی برہان. علوم القرآن کا مطلب ہے قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو جمع کر دیا جاتا ہے. یہ نازل کیسے ہوا، اس میں آیات کیا ہیں، اس کی جمع و تدوین کی تاریخ کیا ہے، اس کی تفسیر کے کیا اسالیب رہے ہیں، اس کی قرأتوں کا کیا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جس علم میں زیر بحث لائی جاتی ہیں اس علم کی یہ دونوں کتابیں ہیں. تو اتقان میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اس پر بحث کی، یعنی ایک بڑی مفصل بحث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ کوئی 40 کے قریب مختلف آراء اب تک لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک رائے بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمزوری نہ ہو. یعنی بابل وہلا پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایسے کہ جیسے آپ نے ایک ردی سی بات کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آدمی مطمئن نہیں ہو پاتا. یہ خود سیوطی کا اعتراف ہے. اور اس اعتراف کے بعد پھر انہوں نے آخر میں جو بات لکھی ہے موطا کی شرح تنویر الحوالک میں، موطا پر بھی ان کی شرح ہے، اور یہ میں نے جو روایت کا متن لیا ہے وہ موطا سے لیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ باقی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ متن موجود ہے، لیکن موطا چونکہ اولین کتاب ہے تو اسی سے میں نے متن لیا ہے. اسی کی شرح ہے سیوطی کی تنویر الحوالک. تو اس میں جب وہ اس روایت پر آئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ یہ روایت تو بہرحال ہے، لیکن ہے یہ امور متشابہات، یعنی اس کے معنی اب کسی کو معلوم نہیں، مان لینا چاہیے. اگر معنی معلوم نہیں ہے تو بس بات ختم ہو گئی. یعنی اس کے بعد مزید اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے، کیونکہ ہمیں جو کچھ ماننا یا جاننا ہے وہ تو معنی کی بنیاد پر جاننا ہے. روایت لکھی ہوئی ہے لکھی رہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے معنی کی تعیین میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی جن لوگوں نے غیر معمولی محنت کی ہے، موجودہ زمانے میں بھی میں نے جو اہل علم اس روایت کو مانتے ہیں یا اس روایت کی بنیاد پر قرأتوں کے بارے میں مثبت نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کی بھی سب چیزیں دیکھی ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح کا اعتراف. ہمارے اپنے زمانے میں جن لوگوں نے علوم القرآن پر بعض نئی کتابیں لکھی، اردو زبان میں بھی لکھی ہیں، وہ بھی اس کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں، یعنی مطلب کیا ہے یہ بہت مشکل ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ردی بات کو وہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ نسبتاً معقول لگتی ہے، یعنی نسبتاً معقول لگتی ہے. جی جب وہ اس روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مشابہات میں ہے، تو پھر وہ 7 قرأتوں کے اس کے باوجود بھی قائل ہیں. جی وہ قائل ہونا تو ایک الگ داستان ہے. یعنی اس روایت کا مطلب کیا ہے یہ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. قائل تو سب ہیں، وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آخر میں پھر اس کا خلاصہ کریں گے. قائل ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو روایت ہے اس کا مطلب سوال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ایسی ہے جس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ کس بیس پہ 7 قرأتوں کی طرح ہے؟ نہیں، 7 قرأتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ 7 قرأتوں کا کوئی قائل نہیں ہے. یعنی 20 قرأتوں کے لوگ قائل ہیں، یہ کہیے. ہاں یہ کہیے. تو وہ کہتے ہیں موجود ہے. اس پر تو میں آپ کو بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ موجود ہے. یہ قرأتیں لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، فلاں آدمی اس کی روایت کر رہا ہے، اس کی یہ سند ہے، فلاں صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ میں تو آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس کی بنیاد پر موجودہ زمانے میں اب باقاعدہ قرآن مجید شائع کر دیے گئے. موجودہ زمانے میں وہ قرآن بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو اس لیے وہ تو موجود ہیں، یعنی ان کے موجود ہونے کی بنیاد پر وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ قرأتیں ہیں. ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے ماخذ کے لیے یہ روایت بھی بعض لوگ پیش کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت کسی الجھن کا باعث نہیں بننی چاہیے.
نہیں، سپورٹ کے طور پر کیا پیش کرنا ہے، یعنی روایت کے اندر چونکہ اختلاف قرات کا ذکر ہے تو الجھن کا باعث تو بنتی ہے نا. سپورٹ کے طور پر تب پیش کیا جائے گا جب اس کے کوئی معنی ہے، یعنی پہلے تو معنی واضح ہونے چاہیے کہ کیا اس کے کوئی معنی ہے. آپ نے شاید یہ جملہ نہیں پڑھا، میں نے اس روایت پر بحث یہاں سے شروع کی تھی کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ 7 احرف کی روایت بھی بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنے. یعنی ایک آدمی قرات کی ساری بحث پڑھنے سننے کے بعد یہ کہے کہ یہ جو روایت ایک حدیث کی کتابوں میں ہے کہ قرآن مجید کی قرات میں اختلاف ہوا تھا یا اس طرح کے اختلافات موجود تھے، تو کہیں یہ وہی بات تو نہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے نا. تو ہم اس روایت پر اس لحاظ سے بحث کر رہے ہیں. اس روایت کی بنیاد پر تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی نے کیا کچھ کہنا ہے، لوگوں کو اعتراف کرنا پڑا ہے اس بات کا کہ اس کے سرے سے کوئی معنی بنتے ہی نہیں، یعنی اس کو دلیل کے طور پر کوئی کیا پیش کرے گا، اس کے کوئی معنی بنتے ہی نہیں. یعنی یہ روایت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے یہی متعین کرنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ ایک امور متشابہات کی نوعیت کی چیز ہے، اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ متشابہات کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ان کے معنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے. تو جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اس کے جاننے کا ختم نبوت کے پاس تو کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا. یعنی قیامت کا پردہ اٹھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، تو اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ اس کے کوئی معنی سمجھائے جا سکیں. اس کے کوئی معنی نہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں روایت کے بارے میں. دوسری چیز جو میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ اس روایت کی ایک توجہ ایسی ہے کہ جو معقول ہو سکتی اور لوگوں نے کرنے کی کوشش کی. وہ یہ توجہ ہو سکتی تھی کہ اصل میں اس میں جو اختلاف بیان کیا گیا، یعنی سیدنا عمر نے قرات سنی اور ہشام بن حکیم بن حزام قرات کر رہے تھے، ان کو مختلف لگی، ان کے اندر رد عمل پیدا ہوا، وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو یہ اصل میں کوئی ایسا معنی، مطالب، الفاظ کا اختلاف نہیں تھا بلکہ لب و لہجے کا اختلاف. یعنی ایک بڑی معقول بات یہ ہو سکتی تھی، کیونکہ لب و لہجے کا اختلاف کسی زبان کو پڑھنے میں، بولنے میں، یہ بالکل عقلی اور فطری چیز ہے. اگر ایک علاقے کے لوگ ایک لفظ کو ایک طرح ادا کرتے ہیں، دوسرے علاقے کا آدمی دوسری طرح ادا کر سکتا ہے. اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عربی لکھی ہوتی ہے، اس میں وہی حج لکھا ہوتا ہے، لیکن مصری اس کو حگ ہی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیم کو ادا نہیں کر سکتا. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اردو زبان ہے تو حیدرآباد کے لوگ جو ہیں اس میں قاف کو خے ہی بولیں گے، یعنی جتنا جی چاہے زور لگا لیجئے، ان کے ہاں آواز ہی یہی نکلتی ہے. تو یہ لب و لہجے کا معاملہ. عربوں کے ہاں بھی بہت لہجے ہیں، ان کے بہت سے لوگ ہیں. ہم لوگ جب عربی زبان کے لغت کی تاریخ پڑھتے ہیں یا ان کے لہجوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، اس پر بہت سی کتابیں ہیں، تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلا بنی تیم کے لوگ ہیں تو وہ حجازیوں کے برعکس، ہم عربی میں کہیں نا اکرم تک، میں نے تیرا اکرام کیا، میں نے تمہاری عزت کی، تو حجازی لہجے میں تو بس بات یہاں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کہیں گے اکرم تکس. یعنی ان کے ہاں ایک کاف خطاب کے بعد سین کی سی آواز نکل جاتی ہے، یہ وہ بول یہی رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے عربوں کے لہجے ہیں جس میں جو عربی کا الف لام ہے یہ الف میم بن جاتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے تو لیسا من بر طعام فی السفر، لیسا من البر طعام فی السفر، یعنی وہ سارے الف لام الف میم ہو گئے بولنے میں. حدیث میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے. تو یہ کوئی ایک منفرد بات نہیں ہے بلکہ بہت سے لہجے ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں انگریزی زبان کے بہت سے لہجے ہیں، اردو زبان کے بھی لہجے ہیں اگرچہ کم ہیں، لیکن پنجابی زبان کے تو خیر ہیں ہی. یعنی آپ خوشاب کی پنجابی دیکھیے، آپ ماجے کی پنجابی دیکھیے، آپ کالر کی پنجابی دیکھیے، آپ لاہور کی گلابی اردو قسم کی پنجابی دیکھیے. تو یہ پنجابی کے بھی دسیوں لہجے ہیں جن میں لوگ اس کو بولتے ہیں. تو ایک معقول بات یہ ہو سکتی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ صاحب ہمارے لہجے میں قرآن نہیں پڑھ رہے. یہ بڑی معقول بات ہو سکتی ہے، اور اس کو بھی عربی میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے مختلف طریقے سے پڑھتے دیکھا ہے. یہ ہو سکتا ہے. ہم ہندی لوگ جب عربی بول رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم عربوں کے لہجے میں عربی نہ بولے یا اس کی مشق نہ کر رکھی ہو تو انہیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. یعنی وہ صحیح جگہ سے، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ عربوں کے لہجے کی نقل ہے. یعنی عربوں کا لہجہ کیا ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں، باقاعدہ فنی طریقے سے سیکھتے ہیں. اس میں بھی کتنا قریب پہنچتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے. قرات کا فن، تجوید کا فن، یہ اسی وجہ سے سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی، یعنی قابل قبول بات ہو سکتی تھی
کہ یہ کہا جاتا کہ ان دونوں بزرگوں کے مابین لہجے کا چونکہ اختلاف تھا، ایک صاحب قریشی تھے، دوسرے بنی تیم کے تھے، ایک صاحب قریشی تھے، دوسرے خزیل کے تھے، ایک صاحب قریشی تھے، دوسرے کہیں عراق سے آ گئے تھے، شام سے آ گئے تھے، تو ان کے لہجے میں چونکہ اختلاف تھا تو سیدنا عمر کو بہت تھا، جو یہ بالکل فطری بات، یعنی اس کا ہونا کوئی ایسی بعید بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو روایت کا متن ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اس توجیہ کو رد کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں بزرگ ہیں دونوں ہی قریشی ہیں، یعنی یا تو اس میں افراد بدل دیے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی قوم کے لوگ، ایک ہی قبیلے کے لوگ، ان کے مابین لہجے کا ایسا اختلاف ہو جائے۔ کوئی غلطی ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن لہجہ تو بہرحال مختلف نہیں ہو سکتا ان کا۔ اور آج کل کی قوم نہیں ہے کہ 14 کروڑ کی تعداد میں لفظ قوم بولا جا رہا ہے، نہیں، ایک علاقے میں رہنے والے ایک گاؤں میں، مکے کی کل آبادی کیا تھی؟ قریش بڑا زور لگا کر بدر اور احد میں کتنے لوگ نکال کے لا سکے تھے؟ اسی سے آبادی کا اندازہ کر لیجیے، یعنی جو نوجوان لڑنے کے قابل آئے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اتنے لوگوں کے مابین تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، ایک ہی قبیلہ، اس قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے ہاں اتنا لہجے کا اختلاف ہو جائے، تو یہ توجیہ جو ہے یہ روایت کے متن میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر روایت کے متن میں دونوں نام نکال دیے جائیں، اور مثال کے طور پر ایسے ہو کہ ایک صاحب نے قرآن پڑھا، ایک دوسرے صاحب سے انہوں نے سنا اور محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں اختلاف ہے، تو یہ بات معقول۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اس روایت سے متعلق، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ لہجے کا اختلاف ہی، چلیے نظر انداز کر دیجئے، یعنی یہ نظر انداز کر دیجئے کہ دونوں قریشی ہیں، اور یہ مان لیجئے بالفرض برسبیل تنزل تھوڑی دیر کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن روایت کے اندر تو یہ لکھا نہیں گیا کہ ان کے لہجے کا اختلاف تھا۔ روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا ایک دوسرے لہجے، یعنی روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک قرآن نازل کیا گیا ایک طرح سے، دوسرا قرآن نازل کیا گیا دوسری طرح سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ قرآن مجید میں لوگوں کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، یہی کہا جائے گا، مختلف لہجوں میں، جو آدمی عراقی لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو مصری لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، تو پھر یہ انزلہ کا لفظ جو ہے نازل کیا گیا یہ کیوں آیا؟ یہ تو کسی صورت میں بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا نزول ایک الگ چیز ہے، نزول تو قریش کی زبان میں ہو گیا۔ یہ بات بالکل معقول ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھ لو، بسم اللہ، لیکن قرآن نازل ہی مختلف لہجوں میں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ تو تین وہ چیزیں ہیں جو گویا اس بحث میں تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آخری چیز جس کے اوپر بہت غور کر کے دیکھ لینا چاہیے اور جو غیر معمولی نزاکت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہشام بن حکیم بن حزام ہے، یعنی جن کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو سیدنا عمر نے قرات کرتے ہوئے سنا، ان کے بارے میں تمام مورخین جنہوں نے صحابہ کے حالات جمع کیے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ ہشام بن حکیم بن حزام جو صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 ہجری میں ایمان لائے، یہی معنی بنے گا نا اس کے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں یہ بات تو کسی بحث کی محتاج نہیں ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 سال تک مکے میں اترتا رہا، کم و بیش، اس کے بعد فتح مکہ کے دن تک 8 سال مزید ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک زمانہ ہے جو گزر چکا ہے، اور یہ بھی بالکل معلوم ہے کہ بہت تھوڑا حصہ اس کے بعد قرآن کا نازل ہوا ہے، یعنی خود قرآن کی داخلی شہادت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ کتنا نازل ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد شاید 1 یا 2 صورتیں نکالی جا سکیں کہ جو نازل ہوئی ہیں، قرآن کا زیادہ حصہ نازل ہو چکا ہے۔ اب حضرت عمر کون ہے؟ یعنی ان کے بارے میں بھی یہ بحث تو نہیں ہے نا کہ وہ کب ایمان لائے، فتح مکہ کے دن تو وہ ایمان نہیں لائے، وہ مکے کے ابتدائی طور پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایمان لا کے کہیں چلے نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کا زمانہ گزارا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ بس لوگ بیان کرتے تھے کہ حضور آئے تھے اور ابو بکر تھے اور عمر تھے، حضور آئے تھے اور ابو بکر تھے اور عمر تھے، یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا بھی ایسا غیر معمولی ہے۔ جنگوں میں وہ شریک رہے، جمعے کے خطبے انہوں نے سنے ہیں، حضور کی دعوت انہوں نے سنی ہے،
قرآن مجید کے وہ حفاظ میں سے ہیں، حضور سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے، قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا ہے، یہ ان کی غیر معمولی حیثیت ہے۔ سیدنا عمر کوئی یہاں تہاں کے آدمی نہیں ہے، تو کیا یہ بات باور کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید ایک سے زیادہ قرأتوں پر اترتا رہا اور 18 سال تک عمر کے علم میں نہیں آیا؟ یعنی 18 سال معمولی مدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ ہشام بن حکیم بن حزام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے اور 2 سال اور گزر جاتے تو یک بے یک کو 15 آدمی بتا دیتے کہ قرآن تو حضور چپکے چپکے ہم کو ایک اور قرأت پر بھی پڑھاتے رہے۔ اور کیا قرآن کوئی چپکے چپکے سکھانے کی چیز؟ یعنی قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن اس طرح کی کوئی تصنیف نہیں ہے کہ ایک مصنف خلوت میں بیٹھ کے اس کو لکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ صورتیں اصل میں مخاطبین کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یعنی ان صورتوں پر بحثیں ہو رہی ہیں، ان پر سوالات ہو رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اگر تو یہ بیان کیا جاتا کہ مکے کے زمانے ہی میں ایک قرأت فلاں تھی، ایک قرأت فلاں تھی، تو چلیے کچھ دیر کے لیے ہم خاموش ہو جاتے، لیکن 18 سال تو خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا تو پھر یہ سب حادثہ کہاں ہوا؟ یعنی یہ واقعہ ہوا کہاں؟ تو عقلی لحاظ سے یہ بات اتنی غیر معقول ہے کہ کسی طرح سے بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یا تو یہ مانیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے سننے والے نہیں تھے، یعنی جو قرأت کر رہے تھے شام وہ سیدنا عمر نہیں تھے، یا یہ مانیے کہ سیدنا عمر بھی اسی دن ہی مان لائے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جتنی قرآن کی قرأت کی روایتیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں سب ان تک پہنچتی ہیں، یعنی وہ قرآن کے بڑے علماء میں سے حضور کے شب و روز کے ساتھی ہیں، ان کو شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں۔ تو یہ کیا حادثہ ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اس روایت کو روایت کرنے والا کیا تاثر دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو قرآن مجید اکیلے میں چپکے چپکے ایک مختلف قرأت پر پڑھا دیا کرتے تھے، اور نہ اس کا پتہ ابو بکر کو چلتا تھا، نہ اس کا پتہ عمر کو چلتا تھا، نہ لوگوں کو چلتا تھا؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ جمعے میں کبھی اس سے مختلف قرأت پر قرآن پڑھتے دیکھا، نہ نمازوں میں کبھی اس سے مختلف قرأت پر قرآن پڑھتے دیکھا۔ اس کے معنی یہی ہے نا، کیونکہ سیدنا عمر تو شب و روز کی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت طویل قرأت۔ اچھا یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو حضور کے ساتھ تہجد میں شریک ہوتے رہے، طائفۃ من الذین معک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے ہیں قرآن سننے اور سنانے کے لیے۔ تو یہ حادثہ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی یعنی کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے حقائق سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات مان لے، لیکن یہ کسی طرح مانی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ دیکھیے میں نے لکھا اس کے بارے میں، چہارم یہ کہ ہشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ یہ 31 صفحہ ہے۔ چہارم یہ کہ ہشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، لہذا اس روایت کو مانیے۔ تو یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک یعنی 18 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب و روز کے ساتھی بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن مجید کو آپ چپکے چپکے اس سے مختلف طریقے پر لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ کم و بیش 20 سال تک آپ کی زبان سے علانیہ اسے سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اسے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے۔ یعنی قرآن مجید سنا جاتا رہا ہے، پڑھا جاتا رہا ہے، نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ساری جتنی داستان ہے یہ ایک طرف ہے، اور دوسری جانب یہ روایت ہے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی سنگین بات ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پڑ سکتی ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب عقل کر سکتا ہے کہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے یعنی 7 حروف پر قرآن کے نازل ہونے کی روایت، یہ کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، یعنی یہ عقلاً غلط ہے، یہ علمی لحاظ سے بالکل بے معنی ہے، اس کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہی بات ہے کہ ہم روایت کے معاملے میں یہ طے کر لیں کہ بہرحال اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو اسے موجود رہنا چاہیے، اور پھر سیوطی کی طرح یہ اعتراف کر لیں کہ اس کے معنی اللہ ہی بتائے گا، یعنی وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کے بعد دین کی ساری روایت سے دستبردار ہونا پڑے گا،
یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو 20 سال بعد بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن دوسری قرات پر نازل ہو رہا ہے، تو دوسروں کے علم کا پھر کیا اعتبار، یعنی پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر 2 سال اور گزر گئے ہوتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھنے کی بھی، اب تو یہ ہوا ہے نا کہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ وہ حضور کے پاس لے گئے، اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو روایت میں نے لی ہے یہ چونکہ سیدنا عمر سے متعلق ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو موضوع بنا لیا ہے، ورنہ یہی قراتوں کی جو روایت ہے یہ ایک اور جلیل القدر صحابی کے بارے میں مزید ستم ڈھاتی ہے۔ یعنی یہ بیان کرتی ہے روایت کہ حضرت ابی بن کعب نے جب اسی طرح کا معاملہ دیکھا، ظاہر ہے کہ اگر 19-20 سال کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اسی طرح سے، اور انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، یہی کہنا بھی چاہیے کہ بھائی 20 سال تک تو ہم قرآن اس طرح سے پڑھتے رہے، یہ صاحب جو ہیں یہ تو قرآن اس سے مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ اسی طرح اترا، جیسے اس روایت میں ہے نا، ان سے کہا اس طرح اترا، انہوں نے کہا اس طرح اترا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا۔ روایت میں میں نے محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا، یعنی مطلب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور پھر میں ٹھیک ہوں، اس لیے کہ ٹھیک تو کرنا ضروری ہے نا، سینے پر ہاتھ مارے بغیر تو عقل نہیں مان سکتی، کوئی اور صورت نہیں، یعنی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اتنا نازک سوال پیدا کرتی ہے کہ اس نازک سوال کے بعد وہی ہونا چاہیے جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ داستان تصنیف کی ہے ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے اس کا پورا علاج دوسری روایت میں رکھ دیا ہے کہ اگر آپ کا بھی ایمان کہیں خطرے میں پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھ مارنے ہی سے ٹھیک ہوگا، یعنی اور کوئی شکل نہیں ہے درست کرنا، علم عقل یہ تو نہیں مان سکتے۔ سیدنا عمر کا بھی جو رد عمل بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہی شدید، یعنی اس روایت کے اندر وہ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مشکل، اگر روایت کو آپ مان لیں تو مشکل میں نے ختم کیا نماز کو، اور میں گھسیٹتا ہوا اس آدمی کو لے کے کہ آپ ذرا تشریف لائیے نا، میں آپ کی طبیعت درست کراؤں، کیونکہ 20 سال تک ذرا تصور کرے اس بات کو، قرآن مجید ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سیدنا عمر کو یہ کہتا، اور ایسا ہوا ہے کہ سیدنا عمر سے مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ تم کسی کے گھر اگر جاؤ اور وہاں جا کے دستک دو اور 3 مرتبہ دستک دو اور آگے سے آواز نہ آئے تو واپس آ جاؤ، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، کیونکہ یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو کسی کو کہی جا سکتی ہے، یعنی کسی ایک آدمی کو کہی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر جیسا آدمی اس سے بے خبر ہو سکتا ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ ایک بات کسی آداب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتائی اور ان کے علم میں نہیں ہے، اس میں بھی دیکھیے ان کا رد عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسرا گواہ لاؤ ورنہ میں درست کر دوں گا، کیونکہ تم لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہو تو دوسرا گواہ لاؤ۔ اس میں بھی حالانکہ اس بات پر عقلاً اعتراض نہیں ہوتا، ہو سکتا، یعنی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے، کسی دوسرے آدمی کے علم میں نہیں اور عام آداب کی، لیکن قرآن، یعنی وہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لفظ لفظ لوگوں تک پہنچانے کے مکلف تھے، اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، وہ بیان ہو رہا تھا، اس کی قرات ہو رہی تھی، اور یہ روایت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ 20 سال تک واقف نہیں تھا، کون؟ عمر واقف نہیں، یعنی اگر عمر واقف نہیں تھا تو پھر ان قراتوں کو گھر میں ہی رکھیے جن سے عمر واقف نہیں تھی اور 20 سال تک واقف نہیں تھے، تو اس وجہ سے اس روایت کی کوئی کل سیدھی نہیں، یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک بالکل ناقابل قبول روایت ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے، یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی، یعنی اگر آپ پھر اس کے بعد اس باب کو نکالیں حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہ بالکل خلاف عقل روایت ہے، یعنی خلاف علم روایت ہے، جس کے بعد خلاف عقل علم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آئنسٹائن کی عقل کے خلاف ہے، یعنی وہ کامن سینس، وہ عقل عام جو ہر انسان کو خدا نے دے رکھی ہوئی ہے اور جس کی روشنی میں ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ روایت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ 23 سال تک حضور نبوت کی تعلیم دیتے رہے اور پھر 23 سال کے بعد ایک دن حضرت عمر کو پتہ چلا کہ معاذ اللہ آپ تو شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی یہ اسی نوعیت کا
معاملہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو اس روایت پہ ہم نے دیکھی ہے، بین ہی اس طرح کی صورتحال ان روایتوں کی بھی ہے جن میں قرآن کے جمع و تدوین کی حکایت بیان ہوئی۔ یعنی قرآن مجید شب و روز پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید کو لوگ یاد کر رہے ہیں، قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیغمبر آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، ہم اس پورے قرآن کو جمع کریں گے، اور جو صورتحال تمہارے علم میں نہیں ہے، یعنی تم تو اس وقت کی صورتحال میں قرآن لے رہے ہو نا، اس سے بھی ہم واقف ہیں، اس کے لحاظ سے ہم اس کی دوبارہ قرأت کریں گے، پھر اس جمع و ترتیب کے بعد ہم اس قرآن مجید کی جو قرأت کریں گے اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ یہ سب قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جمع، ترتیب، تدوین، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں سوال باقی رہ گیا، کسی چیز میں کوئی چیز سمجھنے کی باقی رہ گئی، تو ہم اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اور تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایک ہی قرأت تھی جس پر ابو بکر نے قرآن پڑھا، عمر نے قرآن پڑھا، عثمان نے قرآن پڑھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے، اس کے بعد یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی آیت نہیں مل رہی، اس کی تلاش ہو رہی ہے، کہیں کوئی صورت نہیں مل رہی، اس کی تلاش ہو رہی ہے، کہیں 2 رہ گئیں، کہیں 4 رہ گئیں، یہ افسانہ اس کے بعد سامنے آتا ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر یہی داستان کہتے ہیں کہ دہرائی جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی۔ یہ روایتیں بھی یعنی اس لحاظ سے میں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے آئی ہیں، ورنہ روایت ایک ہی ہے، اصل میں روایت اس میں بھی ایک ہی روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں نے یہاں کوئی بحث نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت قرأت، کیونکہ جمع و تدوین اس کا موضوع ہے اور میں یہاں قرأت پر بحث کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ اس میں بھی لفظ اسی طرح بالکل بے معنی، یعنی اس کے اندر، اس کے متن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ جیسے یہاں ہے کہ بہت زور لگا کے اس کی تعویل کر لیجئے کہ لب و لہجے کا فرق ہوگا، لیکن یہ ہے کہ روایت کا متن ہی بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسی صورتحال ہے۔ قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا، اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا، یعنی اس معاملے میں کسی تاریخی روایت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود صراحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے، واضح کر دی ہے کہ ہم اس پورے کے پورے قرآن کی قرأت کریں گے، پھر اس قرأت کے مطابق آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کا جمع کرنا، اس کی یہ دوسری قرأت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اس کی شرح و وضاحت میں بھی اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ روایت سے پھر سازش کے تحت آئی ہے جی، اسکالر بھی اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیا، یہ رہنے دیں، کیا کہہ دیا آپ، اتنا بہت ہے کہ ہم نے اس پہ تنقید کر دی۔ قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا، اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا ہے، لیکن یہ روایتیں اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری ہی داستان سناتی ہیں، جسے نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ عقل عام ہی کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتا۔ سیاہ سے مراد حدیث کی وہ 6 کتابیں جن کو سند کے لحاظ سے سب سے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے، یعنی فن حدیث کے علماء نے جو سند کی تحقیق کے قاعدے بیان کیے ہیں، ان کے لحاظ سے حدیث کی جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ 1 2 نہیں 10 ہیں، لیکن ان میں سے 6 کتابوں کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ ان میں زیادہ تر روایتیں صحیح ہیں، اور ان میں بخاری و مسلم میں تو چند روایتیں ہیں جن کے بارے میں سند کی بحث کی جا سکتی ہے، ورنہ عام طور پر سندن صحیح روایتیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کتابوں کو سیاہ کہتے ہیں۔ سیاہ میں یہ اصلاً یہ جو روایت ہے اور یہ جو روایتیں دوسری ہیں، سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی، یعنی آپ چند حرف ان کی سند کے بارے میں، سند کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ اوپر عمر ابو بکر ہوں بے شک، سوال یہ ہے کہ ہم تک کیسے پہنچی روایت، تو جی یعنی محدثین کے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، وہ تو قبول کرتے ہیں نا۔ ابن شہاب زہری جن کے بارے میں میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں محدثین تو یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین فی الحدیث، لیکن چند باتیں ان کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں، یعنی وہ ہیں اصل میں، تمام آپ سندوں کو جمع کریں
تو اصلاً وہی ہے، اصلاً یعنی کوئی دوسری سندیں بھی ہیں لیکن سیاہ میں اصلاً انہی سے آئیں۔ جی جی وہی والی روایت میں نہیں، تو سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال یعنی جو رجال کی تحقیق کے ائمہ ہیں، ان کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ابن شہاب زہری دو چیزیں تو لازمن کرتے ہیں، ایک تدلیس اور ایک ادراج۔ تدلیس فن حدیث کی اصطلاح ہے۔ تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا سند میں کسی شخص کو چھپا لیتا ہے، یعنی سند میں کسی شخص کو وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، بیان کرے تو مسئلہ پیدا ہو جائے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ یعنی تدلیس ایک قابل مذمت چیز ہے۔ آپ بیان کر رہے ہیں نا روایت، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کس سے سنی، تو اگر یہ موقع ہے کہ درمیان کا آدمی حذف کر دیا جائے تو کر دیتے۔ موقع ہے تو جانتے ہیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ دونوں لوگ اسی زمانے میں پائے جاتے ہیں، مجھے روایت تو اصلاً ملی ہے ان سے اور ان کو ملی ہے ان سے، لیکن میں نے ان کے بارے میں یہ جان کر کے لوگ اعتراض کریں گے، جب روایت بیان کی تو کہا مجھے ان سے ملی۔ اچھا، اب یہ چوری پکڑنی آسان نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس زمانے میں ہوں اور یہ بھی اس زمانے میں ہے، اور ان کی ملاقات بھی مجھ سے ثابت ہے اور ان کی ملاقات بھی مجھ سے ثابت ہے، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے روایت پہ کیا ہے، انقطاع تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک مثال ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ جی، تو یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک جرم ہے، لیکن اس کی صورتیں اور ہیں۔ میں نے یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی کہ راوی کو چھپا دیا، یا جیسے مثال کے طور پر حضرت امام مالک جو ہے وہ اپنی موطا میں بعض جگہوں پر یہ روایت بیان کر دیتے ہیں کہ یہ میں روایت جو کر رہا ہوں یہ امن اسکو، اس سے کر رہا ہوں جسے میں قابل اعتبار سمجھتا ہوں۔ کہہ دیتے ہیں بعض موطا امام مالک بہت سی روایات ہیں کہ جن میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امن اسکو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب امن اسکو امام مالک کہتے ہیں تو بعد میں لوگ تو پیدا ہوئے نا کہ جو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھا، تو وہ امن اسکو جو ہے وہ موطا امام مالک میں تو 99% ابن شہاب زہری ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو اب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان کی سندیں دوسرے ذرائع سے معلوم ہو گئی ہیں اور وہ بعد کے محدثین نے بیان کر دی ہے۔ تو امن اسکو امام مالک کے یہ ابن شہاب زہری بالعموم ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ درمیان کے راوی حذف کریں گے اور اس کے بعد اوپر سے بیان کر دیں گے، یہ بات مجھے ان سے پہنچی، ان کو بلاغات امام مالک کہتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ پوری سند بیان نہیں کرتے، درمیان میں ایک دو انہوں نے حذف کیے۔ اچھا، ان کے زمانے میں چونکہ یہ فن پوری طرح مرتب نہیں ہوا تھا تو اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو تو چلے چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے، بات ایک مجھے پہنچی ہے میں نے بیان کر دی۔ یہ تو حسن ظن کے جگہ پر رکھی جا سکتی ہے بات، لیکن امن اسکو کا تو جملہ ہی بتا رہا ہے کہ دوسروں کو اعتراض ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، تو اس وجہ سے، اور یہ آپ حقیقت ابھی آپ پہ کھل جائے گی۔ سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں یہ جتنی روایتیں، یعنی قرآن کی جمع و تدوین کی روایتیں بھی اور یہ بھی اصلاً ان سے ہیں، اور یہ اصلاً کی حقیقت میں آپ پہ واضح کروں گا۔ یعنی جب کوئی نامعقول روایت اس طریقے سے کسی ایک جگہ سے آ جاتی ہے تو پھر اس کو سہارا دینے کے لیے بہت سی سندیں ایجاد ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اصلاً ان کی وساطت سے آئی ہیں ائمہ رجال، انہیں تدلیس تو میں نے آپ کو کچھ سمجھا دی کیا چیز ہے، ادراج بھی سمجھ لیجیے۔ ادراج یعنی یہ دونوں اصطلاحات جو ہے عام طور پر آدمی رجال کتابوں میں پڑھتا ہے کہ فلاں صاحب تدلیس کرتے تھے، فلاں صاحب رجال وہ کرتے تھے، وہ خیال کرتا ہے کہ یہ تدلیس جو ہے یہ کوئی بڑی اچھی چیز ہوگی جو کرتے تھے، اس لیے کہ قابل قبول تو ہے۔ تو یہ تدلیس ایک قابل مذمت چیز ہے، یعنی تدلیس کے بارے میں بھی ایک حسن ظن بعض لوگ پیدا کرتے ہیں فن حدیث کے ماہرین کہ چونکہ یہ فن جس زمانے میں مرتب نہیں تھا تو ممکن ہے کسی بدنیتی سے راوی کو درمیان میں حذف نہ کیا گیا ہو، یعنی یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال بھائی کیوں کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے، یعنی یہ سبب تو ہے نا۔ اور اچھا، اگر جو روایت بیان کی جائے وہ روایت یہ ہو تو پھر تو بڑے مسئلے پیدا کرتی ہے۔ تو ایک چیز ادراج کا مطلب یہ ہے کہ میں روایت بیان کر رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے بیان کرنا شروع کی، بیچ میں میں نے اپنی بات ملا دی، کوئی وضاحت درمیان میں کر دی، اور یہ بتایا نہیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے یا میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے روایت مجھ کو ملی، کچھ ان سے، کچھ ان سے، کچھ ان سے، کچھ ان سے۔ اب فن کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بات مجھے ان سے ملی ہے میں بتاؤں کہ یہ مجھے ان سے ملی ہے، اور جتنی ان سے ملی ہے اس کو الگ بتاؤں کہ وہ ان سے ملی ہے، اور جتنی ان سے ملی ہے اس کو پھر الگ بتاؤں۔ یعنی روایت جب میں کرنے بیٹھا ہوں، آج کا مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا، اب تو ہم فہم پر کھڑے ہوتے ہیں نا، جب میں روایت بیان کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کروں گا نا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے جی مجھے فلاں سند سے اتنی بات ملی، فلاں سے اتنی بات ملی۔ لیکن امام زہری ایسے نہیں کرتے، ابن شہاب زہری وہ بارہا یہ کرتے ہیں کہ چاروں کی بات کو ملا کے اپنی داستان بنا کر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بڑی نمایاں مثال جو ہے وہ بخاری میں حدیث افک ہے، سیدہ عائشہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ ان پر تہمت لگا دی گئی تھی اور قرآن مجید نے پھر اس کی وضاحت کی۔ یہ روایت بھی ابن شہاب زہری سے، یعنی سیدہ پر یہ اتہام کی روایت بھی انہی سے ہے۔ تو بخاری میں آپ نکال کے دیکھیے تو روایت ایسے شروع ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے بھی سنا، فلاں سے بھی سنا، کچھ میں نے اس میں سے چھوڑ دیا، کچھ میں نے اس میں ڈال دیا، اور ڈال کے میں آپ کو یہ روایت سنا رہا ہوں۔ یہ خود الفاظ ہیں اس کے اندر، یعنی ادراج کو بیان کر دیتے ہیں وہ، کہ میں نے بعض چیزیں، جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک بیوی کو آپ نے راز کی بات بتائی، انہوں نے بتا دی، تو آپ نے کچھ تنبیہ کی انہوں نے اور کچھ بات پوری نہیں بتائی، تو وہ بڑی ایک مستحسن چیز ہے۔ لیکن یہاں یعنی آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں، داستان جو آپ بنا رہے ہیں اس داستان کے نتیجے میں تو بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ ہاں، آپ چاروں باتوں کو پہلے الگ الگ بیان کریں، اس الگ الگ بیان کرنے کے بعد اس کو ایک شکل دے دیں، تو پھر ہمارے پاس جانچنے کا ذریعہ موجود ہے کہ آپ نے اس میں کیا کام کیا ہے۔ تو ادراج کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہ یہ تدلیس اور ادراج کرتے ہیں اس پر کسی کو اختلاف نہیں، یعنی جو ائمہ رجال ہیں، فن رجال کے ائمہ ہیں، ان کے یہ امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، اور یہ دونوں ان کے اوپر جرائم بھی ثابت ہیں، اس میں کوئی اختلاف، ہر ایک آدمی یہ بیان کرتا، کوئی اس کا دفاع نہیں کرتا۔ دفاع وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی یہ اس زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں، جب اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ فن چونکہ وہ وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں فنی چیزیں اتنی مستحکم نہیں تھیں اور لوگ اس طرح بے احتیاطی سے بھی چیزوں کو بیان کرتے، مان لیتے، لیکن وہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یا سیدہ عائشہ پر تہمت کی ایک عجیب و غریب غیر عقلی داستان ہوگی، یا قرآن مجید کا یہ معاملہ ہوگا، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں کاغذ منگوانے اور سیدنا عمر فاروق کے یہ کہنے کی روایت ہوگی، معاذ اللہ کے معلوم ہوتا ہے کہ ہذیان ہو گیا۔ تو آخر یہی کیوں ہوتی ہیں روایت؟ یعنی ابن شہاب، اور یہ کسی اور سے کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی جب کسی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یا سیدنا عمر متون ہو رہے ہوتے ہیں یا سیدہ عائشہ متون ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ائمہ رجال نے تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں۔ جی، ائمہ رجال کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ کے جو سند کے اندر جو اشخاص ہوتے ہیں ان کی تحقیق کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، اس کی ثقافت کا کیا حال ہے، اس کے حافظے کا کیا حال ہے، یہ بتاتے ہیں۔ بڑے غیر معمولی فن ہے یہ، یعنی اس پہ ہم مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن نقائص سے پاک کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن بڑا عظیم فن ہے، بڑا کام کیا اس میں لوگوں نے۔ 32,000 آدمیوں کے حالات مرتب کرنا اور ان کو بیان کرنا اور پھر ان کے بارے میں ممکن حد تک تحقیق کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، یہ تو ہے، یعنی یہ معاملہ تو خود محدثین بیان کر دیتے ہیں، فن رجال کے ائمہ خود بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تدریس بھی کرتے ہیں اور ادراج بھی کرتے ہیں، یہ دونوں معاملات تو اپنی جگہ ثابت ہیں۔ اس بحث کو، ان کی تدلیس اور ادراج کی بحث کو اگر آپ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں عربی زبان میں ہیں زیادہ تر، اور رجال کی کتابوں میں ہیں جو بہت فنی نوعیت کی کتابیں ہیں، جن میں بحث و مباحثے کا انداز بھی بہت ٹیکنیکل اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے، تو عام آدمی ان کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن دو لوگوں نے ان پر بڑی غیر معمولی بحثیں کی ہیں۔ ایک حدیث افک پر موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے لکھا ہے، جس میں حکیم نیاز صاحب بھی ہیں جن کی کتاب ہے واقعہ افک پر، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ بحث کرنی پڑی ہے ساری، تو انہوں نے بہت مواد اس میں جمع کر دیا ان کے بارے میں۔
اور دوسرے یہ بہت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہیں پنجاب کے ایک جلیل القدر عالم ہیں جنہوں نے رحماء بینہم کے نام سے ایک بہت اچھی کتاب لکھی، یعنی صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے اس پر لکھی۔ عام طور پر چونکہ بعد کے زمانوں میں ان کی لڑائیوں اور اس طرح کی چیزوں کو نمایاں کر دیا گیا تو انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی چونکہ زیادہ تر روایتیں جو صحابہ کرام پر طعن کا باعث بنتی ہیں وہ انہی سے ہیں، تو مولانا محمد نافع نے بھی رحماء بینہم کی 3-4 جلدیں ہیں، اس میں بڑی نفیس بحث کی ہے ابن شہاب زہری کے بارے میں، تو اگر کوئی صاحب طرح تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تمنا امادی کی تو پوری کتاب ہے، لیکن تمنا امادی کو پڑھے گا کون؟ تمنا امادی صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے محقق ہیں، بہت جلیل القدر آدمی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک معلومات، خیالات، نقد و تبصرے کا کباڑ خانہ ہے جو انہوں نے اٹھا کے کاغذ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ کیا کر لیں گے اس کو، یعنی ان کے ہاں کوئی تصنیف، تالیف، ترتیب یہ نہیں ہوتی بالکل، تو اس لیے ذرا مشکل ہے۔ جی نہیں، ان کی کتاب اردو میں نے تو اسی لیے کہا کہ اردو میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یعنی یہ تو ہے ہی تدلیس اور ادراج، یہ تو ہے ہی، یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہے جو امام لیث بن سعد نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے، تو ان کی کوئی روایت بھی بالخصوص اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ امام لیث بن سعد خود اسی سطح کے ائمہ میں سے ہیں جیسے امام مالک، یعنی بہت جلیل القدر امت کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں۔ لیث بن سعد نے امام مالک کو ایک خط لکھا ہے، یہ خط تاریخی ریکارڈ میں محفوظ ہو گیا ہے، اور اس کو آپ یہ آگے میں نے اس کا حوالہ دے دیا، دیکھ سکتے ہیں، پورا کا پورا خط جو ہے وہ انہی کے قلم کا موجود ہے۔ اس میں انہوں نے زہری کے بارے میں بھی تبصرہ کیا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک چونکہ زہری پر اعتماد رکھتے تھے اور لیث بن سعد ان کے بارے میں جرا کرتے تھے، تو اس پر امام مالک کچھ ان سے ناراض رہتے تھے، تو اس سارے پس منظر میں یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس خط کا یہ حصہ میں نے نقل کر دیا ہے، یہ امام لیث بن سعد کا خط ہے، اور یہ اعلام الموقعین جو ابن قیم کی ہے، یہ کتاب جو ہے اس کے 2 تلفظ ٹھیک ہیں، اعلام الموقعین اور اعلام الموقعین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایقاع اور توقیع ایک ہی چیز ہے، مطلب ہے ملہمین یعنی فرشتوں کا اعلام۔ تو یہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس کی 3ری جلد میں 84-85 صفحے پر یہ پورا خط نقل ہوا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب کو میں نہیں قابل اعتماد سمجھتا، میں کوئی بات ان کی قبول نہیں کرتا۔ آپ کو اس معاملے میں امام مالک کو لکھتے ہیں کہ آپ کو رنج ہوتا ہے میرے اس رویے سے، میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو وجہ یہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ يَكُونُ مِنْ ابن شہاب اختلاف کثیر اذا لقیناہ، کہ ابن شہاب سے ہم جب بھی ملتے تھے تو بہت سے مسائل میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَاتَبَهُ بَعْضُنَا فَرُبَّمَا كَتَبَ عَلَيْهِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَى فَضْلِ رَأْيِهِ وَعِلْمِهِ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ اس زمانے میں علم جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ روایتیں لینی ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر کسی موقع کے اوپر لکھ کر بھی کوئی ان سے دریافت کرتا تو علم و عقل میں فضیلت کے باوجود، عالم فاضل آدمی تو تھے ہی، ایک ہی چیز کے متعلق ان کا جواب 3 طرح کا ہوتا تھا جن میں سے ہر ایک دوسرے کا نقیض ہوتا تھا۔ یعنی ایک ہی بات پوچھی میں نے، جواب اور، دوسرے نے پوچھی جواب اور، جواب اور سے مراد یعنی روایت زیر بحث ہے، ایک کو بتایا کہ یہ روایت ہے، دوسرے کو بتایا یہ روایت ہے، یہ صورتحال۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی وَلَا يَشْرُ بِالَّذِي مَضَىٰ مِن رَأْيِ فِي ذَلِكَ، یعنی وہ اس سے پہلے کیا رائے دے چکے تھے، کیا بات بیان کر چکے تھے، کیا چیز ہم کو بتا چکے تھے، معلوم ہوتا ہے اس کے شعور ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں یہ صورتحال ہو جاتی۔ کہتے ہیں فَهَذَا الَّذِي يَدُونِ إِلَىٰ تَرْكِ مَا أَنكَرْتُ تَرْكِيًّا، یعنی میں نے ایسی چیزوں کی وجہ سے انہیں چھوڑا تھا جسے آپ نے پسند نہیں کیا۔ ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہے اصل میں جو باعث بنا ہے میرے ان کو چھوڑنے کا۔ اور اب موجودہ زمانے میں جب کہ شیعہ رجال کی کتابیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں، اس سے پہلے تو زیادہ تر معلوم نہیں تھی، تو یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ شیعہ ان کو اپنے ائمہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی جس طرح یہ ہمارے امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان کے بھی ائمہ حدیث میں سے۔ تو پہلی نشست جو ہے وہ غالباً وقت ہو گیا، اب یہ 8 گھنٹے کا وقفہ ہے۔